اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الرحمن مدنیۃ، اس میں 78 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں۔ مدنیۃ اس کو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں اس کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا نماز میں، اور مشرکین بھی سن رہے تھے۔ اس صورت شریفہ میں اختر شانو نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، الرحمن نہایت مہربان اللہ نے قرآن پاک سکھایا۔ قرآن جو کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے پہلے ہفتہ شانو نے اسی کا ذکر فرمایا۔ تو قرآن نام ہے الفاظ اور معنی دونوں کا۔ قرآن کی تعلیم دی، یہ اس کی رحمت سے ہوا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ آگے آئے گا خلق الانسان من صلصال، یعنی مٹی سے، سوکھی مٹی سے جو ٹھیکرے کی طرح تھی، اس سے پیدا کیا۔ علمہ البیان، اور اسے بولنا سکھایا، گویائی کی طاقت دی۔ اپنے معافی ضمیر کو وہ ادا کر سکتا ہے، اپنی بات کہہ سکتا ہے۔ تو اسی میں قرآن پاک کی تلاوت بھی اور اس کے مخارج کی ادائیگی، دونوں ہونٹ ملا کر اور تالو سے جو مخارج ادا ہوتے ہیں ان کی تعلیم بھی، تلاوت اس کو سکھائی ہفتہ شانو۔ الشمس والقمر بحسبان، پھر فرمایا کہ سورج اور چاند یہ اپنے حساب کے پابند ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور نجم کے معنی ستارے کے بھی ہیں، نجم کے معنی حرب شرب بوٹی کے بھی ہیں، بے تنے کے درخت۔ والنجم والشجر یسجدان، اور تنے دار درخت، بے تنے دار درخت، ستارے وہ سجدے میں ہیں، یعنی تابع فرمان ہے، اللہ تعالیٰ شانہ کے احکامات کے پابند ہیں۔ سورہ نور میں اللہ شان فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یعنی ہر شے کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح معلوم۔ تو انسان کو تھوڑا سا اختیار اللہ نے دیا ہے، وہ سرکشی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، اور آسمان کو اللہ نے بلند بنایا، اور زمین کو ووضع المیزان، اور ترازو کو قائم کیا، انصاف کو قائم کیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تو ترازو میں تولنے میں تم حد سے آگے نہ بڑھو، کسی کا حق نہ مارو۔ واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، اور وزن قائم کرو انصاف کے ساتھ، وزنوا بالقسط، اور تولنے میں عدل و انصاف میں کمی کوتاہی مت کرو، یعنی دیتے وقت آدمی کم دے اور لیتے وقت زیادہ لے۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ، تو یہ معاملات میں بھی فَأَقِيمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ فرمایا، فَأَقِيمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، کہ دین کے لیے پوری طرح سے دین کو قائم کرو، یہاں کہ وزن کو قائم کرو، کیونکہ اسلام نام ہے حسن عقیدے کا، حسن عبادات کا، حسن معاملات کا، حسن اخلاق کا، حسن معاشرت کا، حسن معیشت کا، سب کا نام اسلام ہے۔ تو یہاں معاملات واقیم الوزن، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے لکل شیء تطفیف، ہر چیز میں کمی کوتاہی ہوتی، جیسے نماز میں کمی کوتاہی، کہ نماز کے فرائض، نماز کے شرائط واجبات اگر ہم پوری طرح سے ادا نہیں کریں گے تو نماز میں کوتاہی ہوگی۔ اسی طرح معاملات میں، معاملات ہم پوری طرح سے ادا نہیں کریں گے، سب معاملات کی صفائی نہیں ہوگی، لے کے نہیں دیں گے، تو وہ اللہ کے یہاں ناقص ہے۔
واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو صرف اسی لیے ان پر یعنی توحید اور رسالت کو تو نہیں مانتے تھے، لیکن خاص بیماری ان کی یہ تھی کہ وہ کم تولتے تھے. اور آج یہ بیماری ہے، کم تولتے ہیں، کم ناپتے ہیں، دھوکہ فریب کرتے ہیں. واقیم الوزن، یہاں پر واقیم الوزن بالقسط، ایک دفعہ فرمایا بالقسطاس المستقیم، یعنی ٹھیک ٹھیک ترازو سے، یعنی باٹ میں، بٹوں میں، ان میں کمی کوتاہی نہ ہو، ایسے کم 1 کلو کے بجائے کم کا کرا لیا. واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. آپ سلام تشریف لے جاتے اور منڈی کا حال معلوم کرتے. آج تو یہ کہ آج کے آفیسر جو ہوتے ہیں بیٹھ کے ایسی میں بیٹھ کے اپنا وہیں سروے لکھ دیتے، بتاتے 1 لاکھ پیڑ لگا دیے، ایک بھی پیڑ نہیں لگایا زمین پہ، اور کاغذوں میں انہوں نے لگا دی لاکھوں. آپ سلام منڈی میں تشریف لے جاتے اور پھر دیکھتے اناج. تو ایک صاحب نے کیا کرا، اناج جو ہے وہ گیلا اناج اندر تھا، سوکھا اوپر تھا. آپ نے ہاتھ ڈال کے دیکھا فزیکلی، پھر فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ تو فریب ہے. اور آپ من غشنا فلیس منا، یعنی جو ہم سے دھوکہ دے، ہمیں دھوکہ دے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو معاملات کی صفائی ضروری ہے، جیسے حسن عبادت ضروری ہے، معاملات کی صفائی ضروری ہے. والارض وضعها للانام، اور زمین کو اللہ نے بچھایا مخلوقات کے لیے. انسان آرام سے، مخلوقات چلتی پھرتی ہے. فیہا فاکہہ، اور اس میں پھل ہیں ہر طرح کے، انواع و اقسام کے، مختلف شکلوں کے، مختلف لذتوں کے پھل. والنخل ذات الاکمام، اور کھجور جو خوشوں والا ہے، غلاف والا ہے. کھجور کا خاص طور سے نام لیا چونکہ ایمان والے کی مثال اس سے دی گئی کھجور سے. اور آج کل سائنٹسٹ بولتے ہیں وہ انرجی بومب ہے، اس میں منرلس، وٹامن سب پائے جاتے ہیں. والنخل ذات الاکمام، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو قیصر جو تھا بادشاہ، رومی بادشاہ، اس نے خط لکھا. اس نے کہا کہ میرا قاصد آپ کے پاس آیا تھا، اس نے یہ بتایا کہ آپ کے یہاں ایک درخت پایا جاتا ہے اور اس کی خوب خصلت ایسی ہے کہ کسی اور کی نہیں. وہ جانور کے کان کی طرح زمین سے اگتا ہے اور پھر کھل جاتا ہے موتی کی طرح، پھر سبز ہوتا ہے زمرد کی طرح، سرخ ہوتا ہے یاقوت کی طرح، پھر اس میں فالودے کی طرح لذیذ اس کا گودا آتا ہے. تو ایسا ہے، اگر ایسا ہے تو یہ تو جنت کا پھل ہوگا. تو حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو لکھا کہ یہ وہی پھل ہے ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، کثرت سے پایا جاتا ہے، اور یہ وہی پھل ہے جو سیدہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے اللہ نے اگایا تھا. وہ حزی الیک بجذع النخل، تو یہ کھجور وہی درخت ہے. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی طرح پیدا کیا جیسے یہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. ان کو بغیر باپ کے، ان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا آدم علیہ السلام. فلا تکونن من الممترین، یہ اور تم شک میں مت پڑو، شک کرنے والوں میں سے مت ہو. یعنی ان کو دعوت بھی دے دی. والنخل باسقات، تو یہاں فرمایا فیہا فاکہہ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان، اور دانے دار اناج اگائے، ذو العصف بھوسے والے، یعنی اناج گندم انسان کے کام آتا ہے اور اس کے چوپایوں کے کام آتا ہے بھوسا. والریحان، اور پھولدار پودے اگائے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور یہ اختار شانوں نے اس آیت شریفہ میں 31 بار فرمایا، اور انسان اور جنات کو اسی صورت میں خطاب فرمایا تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. تو رب کے تو معنی ہے الذی یربی خلقہ بنعم، جو اپنی مخلوقات کی پرورش کرتا ہے اپنی نعمتوں سے. انسان اور تمام مخلوقات رب کی نعمتوں میں سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں. وما بکم من نعمت فمن اللہ، یہ فرمایا فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرو، یعنی ان کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ.
تو جو لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، یہ ظاہری عبادات ہے، یہ باطنی عبادات۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اللہ پر توکل بھروسہ کرنا اور مصائب پر صبر کرنا، استقامت کے ساتھ جمع رہنا دین پر، یہ باطنی فرائض ہیں، یہ بھی فرض ہے۔ یہاں تو آپ فرماتے کہ جب میں لیلۃ الجن میں نے اس کی تلاوت کی جنوں کے سامنے تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ کہتے لا بشیء من آلائک اللہم ولا بشیء من آلائک ربنا نکذب فلک الحمد، اے اللہ تیری کسی نعمت کا ہم انکار نہیں کر سکتے، وہ تمام تعریفیں تیرے لیے خاص ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے کہ اللہ تیری ہم کسی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی شناخت اور شکریہ ادا کریں۔